13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں امت مسلمہ ایک نازک ترین دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثنا میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو ایک طرف مشرقی یورپ سے ابھرتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے تو دوسری طرف سائبیریا، برصغیر چین اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں جلد کامیاب ہوئے۔ منگول فوجوں نے ظلم اور بربریت کی جو داستانیں رقم کیں اور وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھی اور دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراسان، ایران، شام اور عراق میں آل سلجوق کے بیشتر محافظات کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی قوت اوج شباب پر تھی۔ چنگیز خانی طوفان نے اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور ان کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت خوارزم کی تباہی کے بعد وہاں پر موجود ترک قبیلے کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ ان میں زیادہ تر قبیلے چرواہے اور خانہ بدوش تھے، جہاں سرسبز و شاداب لہلہاتے کھیت تھے اور جہاں پر بھی چشمے دیکھے، پانی نظر آیا، وہیں خیمے گاڑ دیے۔ اور اسی طرح ترک قبیلوں میں سے بعض ایران اور شام تک پہنچے، جبکہ کچھ نے مصر کی جانب ہجرت کی۔ ان ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا اور بہت سی جنگی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ کائی قبیلہ سلیمان شاہ کی سربراہی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں دریائے فرات عبور کرتے ہوئے سردار سلیمان شاہ ڈوب کر شہید ہو گئے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، سنگر تاکین، گندگو، ارتغل اور دندار۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سنگر تاکین گندگو تو اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ اہلت چلے گئے اور جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارتغل غازی کو اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے کائی قبیلے کا سردار بنا دیا۔ ارتغل غازی نہایت بہادر، نڈر، غیرت مند اور جنگجو شخصیت کے حامل تھے۔ آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا بخوبی جانتے تھے۔ جنگی تدابیر تو آپ کو وراثت میں ملی تھی اور اپنوں اور غداروں کی پہچان بخوبی سمجھتے تھے۔ آپ اپنے چھوٹے بھائی دندار اور تقریباً 420 گھرانوں پر مشتمل لوگوں کے ہمراہ ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلجوقی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاؤ الدین اول، جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ارطغرل غازی جب اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاؤ الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایہ تخت کونیا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انقرہ کے قریب ارطغرل غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ ارطغرل غازی کسی فریق سے واقف نہ تھے۔ ایک کی تعداد زیادہ ہے اور دوسرے فریق کی تعداد کم ہے۔ ارطغرل نے یہ فیصلہ کیا کہ کمزور فریق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اپنے سواروں کے مختصر دستوں کے ساتھ، جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، مجاہدوں کے ساتھ، الحی هو اللہ اور اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ کمزور فریق کی مدد و نصرت کے لیے برسر پیکار ہو گئے۔ میدان عمل میں اتر آئے۔ اپنے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک شیر کی طرح بہت ہی تیز حملہ کر دیا۔ غالب مخالف فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے۔ یہ فوج جیتے جیتے ہار مان گئی اور بعد میں معلوم ہوا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاؤ الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ عیسائی، بعض نتینی تھے اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے۔ سلطان علاؤ الدین ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور کائی قبیلے کو اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب کارچا داغ کا علاقہ دے دیا۔ یہ بہت ہی خوبصورت پہاڑی علاقہ تھا۔ کائی قبیلے یہیں آباد ہو گیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاؤ الدین نے یہ علاقہ اس لیے کائی قبیلے کو دیا تھا کہ بازنطینیوں کی طرف سے کسی بھی حملے سے بچا جا سکے اور سلجوقی سلطنت کی سرحدیں اس طرف سے محفوظ ہو جائیں۔ سلطان علاؤ الدین نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح بھی کرنا ہے اور ان کو سلطنت میں شامل کرنا ہے۔ یہ علاقہ بازنطینی حصہ سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصہ میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ کچھ عرصہ بعد
ارطغرل غازی کو سلطان کی طرف سے سغوت شہر بھی دے دیا گیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا باقی کے بہت سے ترک قبائلی ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ جس طرح ارطغرل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور غم کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا، سلطان علاؤ الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا۔ لیکن یہ شیعہ کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلال اور عمروں کی بغاوت کے سبب زوال کے آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلجوقی کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے قدیم بازنطینی صوبوں کے کافی حصہ واپس لے لیا تھا۔ اس کے علاقے متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومت کر لی تھی۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا، تتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار کی فتوحات سے علاؤ الدین کو بجائے تشویش کے ایک گونا اطمینان نصیب ہوا۔ اس نے ارطغرل غازی کو مزید انعام عطا کیے۔ چنانچہ جب نئی شہر اور برش بھروسے کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان علاؤ الدین کے نائب کی حیثیت سے تتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے صلے میں اس کے شہر کو بھی ارطغرل غازی کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطان نونی رکھا۔ نیز ارطغرل غازی کو اپنے ہر اول دستے کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں، زرخیز زمینوں کے علاوہ قلعے بھی تھے، لیکن سلطان نونی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا۔ اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو بہت جد و جہد اور بہت سی جنگیں کرنی پڑی۔ 1281 عیسوی اور بعض کے نزدیک 1288 عیسوی میں ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ ارطغرل غازی کی زوجہ حلیمہ سلطان سلجوقی شہزادے غیاث الدین مسعود ثانی کی بیٹی تھی۔ حلیمہ سلطان کے بطن سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے ہوئے، گندوز، ساویجی، عثمان پیدا ہوئے۔ ارطغرل غازی کے وصال کے بعد آپ کا جانشین، آپ کا سب سے چھوٹے بیٹا جو تھا عثمان غازی تھا۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح بہت دلیر، بہادر، نڈر اور حوصلہ مند شخص تھا۔ انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور تقریباً 1299 عیسوی سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنی تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی۔ دنیا کے نقشے پر عثمانی سلطنت کا سورج طلوع ہوا جو تقریباً 650 سال تک چمکتا رہا اور اس کی وسعت 3 برے اعظموں میں پہنچی۔ اس عظیم سلطنت کے ہر ایک سلطان کی لازوال داستان تاریخی حقائق کے ساتھ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل درگاہی ٹی وی پر موجود معلوماتی ویڈیو سے مستفید ہوں۔ اور ارطغرل غازی کو سوگوت میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی اور ارطغرل غازی کا موجودہ مقبرہ سلطان عبد الحمید ثانی کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 1998 میں ترکمانستان کے دارالحکومت اشک آباد میں آپ کے اعزاز میں ارطغرل غازی مسجد تعمیر کی گئی۔